بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے آزمائش کے اندر ڈالا چند کلمات کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ جو آزمائش کے کلمات تھے ان کی تعداد 30 تھیں۔ 10 وہ کلمات ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، 10 وہ ہیں جن کا ذکر سورہ مومنون کے اندر ہے، اور 10 وہ ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے۔ جن چیزوں کا تعلق جو سورہ توبہ کے اندر ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ 112 نمبر آیت کریمہ کہ توبہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، حمد کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والوں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دوں۔ یہ 10 کلمات ہیں جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے۔ سورہ احزاب کے اندر 10 کلمات یہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد، خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ اور وہ 10 کلمات کہ جن کا ذکر سورہ مومنون کے اندر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ آزمائے گئے، سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ماں سوا اپنی بیویوں اور باندیوں کے، بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کسی اور کو طلب کرے تو وہی لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور جو اپنے نماز کی قضا ہونے سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طاؤس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات سے مراد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن 10 کلمات کے ساتھ آزمایا گیا ان کا تعلق جو ہے نفاست، پاکیزگی، طہارت کے ساتھ تھا۔ 5 کا تعلق جو ہے وہ سر کی طہارت کے ساتھ ہے، اور باقی 5 کا تعلق جسم کی طہارت کے ساتھ تھا۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، 10 چیزیں فطرت اسلام سے ہیں یا فطرت سے ہیں، اور فطرت کا مطلب ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں یہ سنت ہیں: مونچھیں کم کرانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا اور انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بالوں کو موننا، استنجا کرنا۔ راوی نے کہا کہ 10ویں چیز بھول گیا، البتہ وہ کلی کرنا ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام اور خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر کسی اور کو جو ہے وہ عطا نہ فرمائی۔ ایسے خصوصیات تھیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت آپ کے داڑھی شریف کے بال سفید ہوئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار اور بزرگی ہے۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی ربی زدنی وقارا، کہ اے باری تعالیٰ میرے وقار کے اندر اضافہ فرما۔ اسی طرح ختنے کی ابتدا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ 80 سال کی عمر میں ختنہ جو ہے وہ فرمایا۔ اسی طرح مال غنیمت جو ہے سب سے پہلے آپ نے ہی تقسیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر سب سے پہلے ہجرت جو ہے وہ آپ نے فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کا دین اور آپ کا مذہب جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو دین اسلام ہے، کہ وہ مذہب ہے جس کے اوپر جو ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دین کی چیزیں جو ہیں وہ استوار ہیں، اور بہت ساری چیزیں ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ یہی بات یہودیوں کو کہی گئی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو یہی چیزیں جو ہے اب اسلام کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی ہیں، تو اب تم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مثلا خانہ کعبہ شریف جو ہے اس کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف بنایا گیا، قبلہ بنایا گیا، تو اب یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی اس کو قبلہ بنایا، تو تم اس سے کیوں ناراض ہو؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کا انکار کیا، بت پرستی کا انکار کیا، یہی چیزیں جو ہے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، اور یہی چیزیں جو ہے وہ حج کرنا اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے، اور اسلام کے اندر جو وہ حج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے جو بندہ صاحب استطاعت ہوں۔ اسی طرح جن چیزوں کو میں نے بیان کیا جن کا تعلق پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہے، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھیں۔ جو 10 چیزیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھیں، اور یہ 10 چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھا گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔